اسلامک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کا موضوع ہے سعادت حسن منٹو۔ تو چلیے دوستو ہم ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نئے ویورز ہیں اب تک کے چینل سبسکرائب نہ کیے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ اور جو ہمارے ویورز ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کامنٹ اور لائک کرتے رہیں تاکہ آپ کا یہ کامنٹ اور لائک ہمارے لیے ہمت اور حوصلہ افزائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو چلیے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی پیدائش 11 مئی 1912 عیسوی کو لدھیانہ پنجاب میں ہوا۔ ان کا اصل نام سعادت حسن تھا۔ انہوں نے قلمی نام کبھی آدم کبھی سعادت حسن اور منٹو بھی استعمال کیا۔ ان کی نسل جو ہے وہ کشمیری نسل ہے۔ والد غلام حسین خاں تھے۔ منٹو کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ منٹو دوسری بیوی سے تھے۔ والدہ سردار بیگم تھی۔ تعلیم میٹرک مسلم ہائی اسکول امرتسر سے پاس کرنے میں 4 برس لگ گئے، 3 بار فیل ہوئے اور آخرکار 1931 عیسوی میں یہ امتحان درجہ سوئم میں پاس کیا۔ اردو کے پرچے میں برابر فیل چلے آتے تھے۔ چوتھی بار میٹرک تو پاس کر گئے لیکن اردو کے مضمون میں فیل ہی رہے۔ ادبی رہنما باری علی ہیں۔ قیام امرتسر، لاہور، دہلی اور ممبئی میں ہوا۔ ذریعہ معاش صحافت، فلم، ادب، ڈرامہ نویسی وغیرہ خاص طور سے شامل ہیں۔ شادی 26 اپریل 1939 عیسوی کو بیگم صفیہ سے ہوئی۔ ان کی اولادیں 4 تھیں جن میں سے ایک لڑکا جو عارف 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ ان کی ہجرت 1947 عیسوی میں پاکستان کو ہوا۔ تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے امرتسر کے ایک اخبار مساوات میں کام کرنے لگے۔ بعد میں کچھ عرصہ وہ ممبئی کے ہفت روزہ مصور کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ یہاں کئی ایک اچھے ڈرامے اور فیچر لکھے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے گئے اور 18 جنوری 1955 عیسوی کو وہیں انتقال ہوا۔ ان کی شوخی تحریر سے ایک دنیا نقش فریادی ہے۔ ان کے کرداروں کا پیرہن کاغذی نہیں بلکہ گوشت پوشت کا ہے۔ وہ فرضی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ ہماری طرح انسان اور دنیا دار ہیں۔ سماج کی خود غرضی اور نظام حکومت کی ابتری نے ان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہ مجبوراً اپنے جسم بیچیں اور اپنے انسانیت اور خودداری کو دوسروں کی تفریح اور ہوس کے لیے ذلیل کر کے پیش کریں۔ یہ طبقہ ہمیشہ سے موجود تھا۔ لوٹتے اور لوٹنے والے تاریخ کے ہر دور میں یہاں بستے تھے، چنانچہ آج بھی، مگر لوٹنے والوں کی خستہ حالی اور مجبوری پر کسی نے اقتصادی زاویہ نگاہ اور معاشرتی ارتقاء کے خیال سے نظر نہ ڈالی۔ بھیانک اور گندی دنیا سمجھ کر نگاہوں کا مجسمہ تصور کر کے ارباب حل و عقد نے ہمیشہ اس طبقہ سے چشم پوشی بہتر سمجھی، حالانکہ روزمرہ کی زندگی میں اس طبقہ کو بھی غیر ضروری کبھی نہیں سوچا گیا۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں ایسے ہی لوگوں کی پوست کنندہ حالات پیش کیے ہیں۔ ان کی زندگی مختلف ناقابل برداشت ہے، مصائب کا ذکر کیا ہے، ان کی گندی طرز معاشرت اور ذلیل ماحول پیش کیا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ ان کا منشا اور اس گنہگار و بدنام طبقہ زندگی کو دکھا کر غالباً زمانہ کو یہ سمجھانا تھا کہ اس دیار کے رہنے والے بے بس ہیں اور اس لیے سانس لے رہے ہیں کہ دنیا نے ان کو اس گڈھے میں ڈھکیل دیا ہے۔ طوائفوں یا اسی طبقے کے دوسرے کرداروں کو وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی انہی لوگوں میں گزری ہو۔ جنسی کیفیات اور نفسیات خواہشات کی مظاہرے بڑی تفصیل اور بے باکی سے بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان تفصیلات میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ منٹو کے پیش نظر اصلاح نہیں بلکہ لطف اندوزی ہے۔ ایسے ہی مقامات پر ابتذال و تکلیف و شوخی پیدا ہو جاتی ہے جو کسی لحاظ سے قابل برداشت نہیں۔ منٹو کے دل و دماغ پر جنسیات کا غلبہ ہے۔ وہ بہت کچھ فرائیڈ کے فلسفے سے متاثر ہیں اور دنیا کو یا کم سے کم ایک خاص طبقہ کو نفسیاتی خواہشات کا شکار پاتے ہیں، مگر نہ اصلاح کا کوئی طریقہ بتاتے ہیں اور نہ ابتری کو مکروہات کے سمجھنے کا موقع دیتے ہیں بلکہ ذہن کو مشتعل اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ حالات سے تنفر کے بجائے ایک لذت انگیز الجھن پیدا کر دیتے ہیں جو اس مقصد کے برعکس ہے جو ہم نے اوپر کے سطروں میں بیان کیا ہے۔ ان کے طرز تخیل پر جنسی غلبہ ہے۔ ایسے ہی افسانہ نویسوں کے لیے غالباً اقبال نے کہا تھا، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ منٹو کی بے باکی اور عریانیت کو دیکھ کر ایک زمانے کو خیال ہوا کہ وہ ترقی پسند تحریک کے تحت میں یہ معرکہ سر کر رہے ہیں، مگر یہ سراسر غلط فہمی تھی۔ ترقی پسند تحریک کا یہ مفہوم ہرگز نہیں، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، ان کی ذہنی اپج کا نمونہ ہے۔ ترقی پسند تحریک ادب کو حیات سے قریب تر کرنا چاہتی ہے۔ ان کی اصلاح ہو جائے وہ بھی معاشرت کے صحت مند اجزاء میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ وہ طوائف یا اس قبیل کے دوسرے کرداروں کو تعیش اور ذہنی اشتعال کے لیے نہیں قلم بند کرتی ہے، اس کا منشا گرے ہوئے طبقہ کو ابھارنے کا ہے۔ منٹو کے یہاں یہ مقصد ہم کو بہت کم ملتا ہے۔ منٹو کے اسلوب بیان میں روانی کافی ہے، سادگی بہت ہے، مگر عمق بالکل نہیں۔
तनु भी कम है, एक ही तरह की बात ज़्यादातर कहते हैं। अलबत्ता नफ्सियात का मुताला वसी है, मुतहर्रिक करने वाले जज्बात या मुतहर्रिक होने वाले असरात को बड़ी अच्छी तरह पेश करते हैं। नफ्सियाती ख्वाहिशात के दाम में फंसने और फंसाने वालों की तरह जहनीत की तर्जमानी पर वो पूरी तरह कादिर हैं। उनकी ज़िंदगी का नक्शा और उनकी गली का खाका पूरी वजाहत के साथ असर पजीर अंदाज में बयान करते हैं। मिंटू का इंतकाल 18 जनवरी 1955 ईस्वी को पाकिस्तान में हुआ। अब दोस्तों हम चलते हैं मिंटू की कुछ अदबी यादगारों के मुतालिक। तो मिंटू के जो अफसानवी मजमूए की तादाद है वो है 24। सबसे पहले अफसानवी मजमूए हैं मिंटू के आतिशपारे, मिंटू के अफसाने, धुआं, अफसाने और ड्रामे। 5वां अफसाना है लज्जत संग, 6ठा अफसाना है चुगद, 7वां अफसाना है ठंडा गोश्त, 8वां अफसाना है खाली बोतलें खाली डब्बे, 9वां अफसाना है नमरूद की खुदाई, 10वां अफसाना है बादशाहत का खात्मा, 11वां अफसाना है यजीद, 12वां अफसाना है सड़क के किनारे, 13वां अफसाना है सरकुंडों के पीछे, 14वां अफसाना है फुदने, 15वां अफसाना है बग़ैर इजाज़त, 16वां अफसाना है बुरक़े, 17वां अफसाना है शिकारी औरतें, 18वां अफसाना है रत्ती माशा और तौला, 19वां अफसाना है अनारकली, 20वां अफसाना है एक मर्द, 21वां अफसाना है पर्दे के पीछे, 22वां अफसाना है शादी, 23वां अफसाना है फंदे और 24वां अफसाना है ऊपर नीचे और दरमियान। तो दोस्तों ये थे मिंटू के अहम अफसानवी मजमूए। तो चलिए हम बात करते हैं मिंटू के दीगर अदबी कारनामों की तरफ। तो मिंटू ने जहाँ ड्रामे लिखे वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने अफसाने लिखे वहाँ इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। मिंटू के कुछ ड्रामे इस तरह हैं। सबसे पहला ड्रामा जो है मिंटू का वो आओ है, फिर दूसरा ड्रामा जनाजे हैं, फिर तीसरा ड्रामा तीन औरतें हैं, फिर चौथा ड्रामा अफसाने और ड्रामे हैं, 5वां अफसाना जो है मिंटू के ड्रामे हैं। उसके बाद मिंटू ने जहाँ अफसाने और ड्रामे लिखे हैं वहाँ उसके साथ साथ मिंटू ने नावल भी लिखे हैं, जिसको बाज़ नाक़दीन ने नावल कहा है, जिसका मौजू है बग़ैर अनवान के, जो 1954 ईस्वी में शाये हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, सादत हसन मिंटू के अदबी खिदमात और उनकी यादगारें और उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी फ़ायदा उठाने का पूरा मौका फ़राहम करें। चलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, मिलते हैं। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।